کراچی کے حوالے سے جو ہمارا روڈ میپ ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ پریس کانفرنس میں اکیلے نہ کروں. میرے ساتھ ڈپٹی میئر صاحب بھی ہوں, پارلیمانی لیڈر. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ پریس کانفرنس میں اکیلے نہ کروں. میرے ساتھ ڈپٹی میئر صاحب بھی ہوں, پارلیمانی لیڈر نجمی عالم صاحب بھی ہوں, ہمارے کونسل کے سینئر اراکین کرم اللہ وقاصی صاحب, دل محمد صاحب بھی ہوں, اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی شہر میں جو مختلف ٹاؤنز ہیں ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی یہاں پر موجود ہوں, تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی آگے اس شہر کو لے کر چلے گی. پریس کانفرنس کی ابتدا میں ہم تمام دوستوں کی جانب سے اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب کا, فریال ٹالپور صاحبہ کا, وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کا, کہ انہوں نے ہم تمام دوستوں کو اس قابل سمجھا کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہو سکیں اور اپنے شہر کی بہتری میں اور اپنے شہر کی خدمت میں اپنا اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں. میں دہرانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کام کی نیت بھی ہے اور کام ہوتا ہوا انشاءاللہ شہر کراچی میں آپ تمام دوستوں کو نظر آئے گا. ایک اور چیز جو میں نے صبح گزارش کی تھی وہ یہ کہ ہم تنقید کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, تنقید کا جواب تنقید سے نہیں کریں گے. کوئی تنقید ہمیں کرے گا, ہم کام کر کے دکھائیں گے. ہمیں اندازہ ہے, ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ شہر کراچی کے اندر بے شمار مسائل ہیں اور محدود وسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, لیکن انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم آف گورننس اس شہر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئے گی کہ صاف شفاف طریقے سے ہم چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے اور شہریوں کو وہ بہتری نظر آئے گی. اور ہم آپ میڈیا کے دوستوں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس بہتری کو شو کیس کرنے میں آپ ہم تمام لوگوں کی مدد کریں. ایک اور چیز کہ پیپلز پارٹی کولیبریشن میں بلیو کرتی ہے, انگیجمنٹ میں بلیو کرتی ہے. چاہے میں ہوں, ڈپٹی میئر صاحب ہوں, ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین صاحبان ہوں, ہم انگیج کرنا چاہیں گے آپ تمام لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اپنا نیریٹو بھی دے سکیں, بتا سکیں ہم کیا کیا کام کرنے میں کامیاب ہوئے, کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کام اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ میں نے کہا کہ میں تنقید کا جواب نہیں دوں گا, صرف ایک بات شروع میں کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر میں اور سلمان دونوں کسی ایک یونین کمیٹی سے ایز چیئرمین الیکٹ ہو کے جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ہم 6 مہینے پورے استعمال کریں گے, نہیں, فوری طور پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سلمان عبداللہ مراد صاحب بھی اور میں بھی 10 دن کے اندر اعلان کر دیں گے کس یونین کمیٹی سے ہم لڑ رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جلد از جلد اس کے اوپر انتخابات کرا دیے جائیں تاکہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو اور ہم 6 مہینے تک ہمیں ویٹ نہ کرنا پڑے. دوسری چیز, جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہم لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں, ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم کاؤنسل کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کی میجورٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ نہیں ہیں, یہ غلط بات ہے. قانون کے مطابق الیکشن ہوا, میئر ڈپٹی میئر کا مقابلہ ہوا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا, اور پیپلز پارٹی اس مارکے میں کامیاب ہوئی, جس کے لیے میں اور سلمان دونوں جہاں اپنی قیادت کے شکر گزار ہیں, اپنے کونسل اراکین کے شکر گزار ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اتحادی نون لیگ اور JUI کے جو اراکین ہیں ان کے بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. یہ آخری بات تھی ان کے سوالات کے جواب کے حوالے سے جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, اب ہم کام کے اوپر فوکس کریں گے. پہلی چیز, اس شہر کی عوام کو امید دلانا کہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان کی بلدیاتی حکومت, ان کے بلدیاتی ادارے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ وہ پرائیورٹی نمبر 1 ہوگی KMC کی بھی اور ہمارے ٹاؤنز کی بھی. دوسری چیز، ہمارا شہر میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے. ایک بے ہنگم شہر بدقسمتی کے ساتھ بن گیا ہے. یہ ادارہ اس کے بارے میں کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، اور انفارچونیٹلی آپ کو ایک بے ہنگم یا انڈسپلن اس شہر میں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کچرا کہیں پھینک کے چلے جائے گا، کوئی ڈیبری کہیں پھینک کے چلے جائے گا، کوئی سڑک کھود کے چلے جائے گا. اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہماری پرائیورٹی ہوگی. ہماری پرائیورٹی ہوگی کہ جہاں شہر کی تزئین و آرائش کے اوپر کام کرتے ہیں، شہر کی خوبصورتی کو بھی بروئے خاطر رکھنا ہے. بڑا خوبصورت شہر ہے یہ، اس شہر میں سب کچھ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہیں میں نے اپنی وال چاکنگ کر دی ہے، کہیں آپ نے اپنی وال چاکنگ کر دی ہے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم شہر تبدیل کریں گے، وہ اپنے تشہیر کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر لوگ گلکاری کر دیتے ہیں اپنے منہ کے ذریعے. کہیں عامل بنگالی موجود ہے، کہیں ذیابطیس کا، شوگر کا علاج کرنے والا موجود ہے. بھائی تمہیں علاج کرنا ہے اپنے کلینک میں کرو. ہماری سڑکیں کسی کی ذاتی تشہیر کے لیے نہیں ہیں. دنیا کے کسی شہر میں نظر نہیں آتا، بلکہ کسی پاکستان کے اور شہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے. جو سب سے بڑا پہلا چیلنج ہے ہمارا، وہ بارشیں ہیں، کہ بارش کے مسائل جو جنم لیتے ہیں ان سے کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کے جو نالے ہیں اپنے، ان کی صفائی کو یقینی بنا سکتے ہیں. جہاں جہاں نئے نالے بنانے کی ضرورت ہے ان نالوں کی تعمیر کیا جائے اور اس کی مالکی کی جائے. بنیادی طور پہ شہر میں مالکی کا فقدان تھا، کیونکہ جو شہر کا مالک تھا وہ کہتا تھا میرے پاس اختیار نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس شہر کی مالکی ہوگی اور ہم سب اس شہر کی مالکی کریں گے، اس شہر کی خدمت کریں گے، اور جو اس شہر کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو پہلا چیلنج بارش کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کرنا. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ تقریباً کوئی 10 روز قبل ایک پراپر پلان کے ساتھ ہم نے نالوں کی صفائی کا کام سٹارٹ کر دیا ہے. شہر کے تمام نالوں کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے، اور کوآرڈینیشن کے ساتھ KMC بھی اس میں ہے، سندھ سالڈ ویسٹ بھی اس کے اندر ہے، سویپ کا ادارہ بھی اس کے اندر ہے، تاکہ سب مل کر کام کر سکیں. اور نالوں کی صفائی ہو رہی ہے. کہیں پر میں جاتا ہوں، کہیں پر سلمان جاتے ہیں، کہیں پر نجمی بھائی جاتے ہیں، کہیں پر کرم اللہ، آصف خان، دل محمد، ہمارے تمام جو اراکین پیچھے موجود ہیں وہ جاتے ہیں. اور یہ 4 مہینے کا آن گوئنگ پروسیس ہوگا ہمارا، تاکہ میک شور کیا جائے کہ کہیں پر اگر کچرا آ جاتا ہے اس کچرے کو فوری طور پر نکال لیا جائے اور کوئی چوکنگ پوائنٹ نہ ہو. اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال ہم نے کامیابی کے ساتھ اسی فارمولے کو فالو کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا 1150 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، کراچی شہر بند نہیں ہوا. یہی ہم لوگ تھے، میدان میں موجود رہے، کام کر کے دکھایا اور بہتری آئی. انشاءاللہ اسی چیز کو اس سال اور مزید بہتر طریقے سے ہم کر کے دیں گے. KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، کہ ہم کسی کے سامنے جا کے محتاج نہ ہوں اور احتجاج بھی نہ کریں. اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پروونشل فائنانس کمیشن کو فائنلائز کرانا انشاءاللہ ہماری انتظامیہ کی پرائیورٹی ہوگی. اور مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے، میرے پارٹی کے چیئرمین نے بھی یہ بات کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ PFC کے اوپر پرائیورٹی کے اوپر کام کیا جائے گا، تاکہ سندھ کی تمام جو الیکٹڈ لوکل کاؤنسلز ہیں ان کو مزید اختیارات دیے جا سکیں. پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کر دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت DMCs اکٹھا کریں گے. اب آج چونکہ ٹاؤن مارز وجود میں آ گیا ہے، اب ٹاؤن اس کو اکٹھا کریں گے، اور شہریوں کو یہ پتا ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں شہریوں کو کہ آپ جو اپنا پراپرٹی ٹیکس پے کرتے ہیں وہ آپ کے ٹاؤن کے پاس جائے گا، اور ٹاؤن کے پاس یہ انسینٹیو ہوگا کہ پیسے اکٹھا کوئی اور کر رہا ہے، خرچ کوئی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا، اکٹھا بھی یہ لوگ کریں گے، خرچ بھی یہ لوگ کریں گے، تاکہ زیادہ بہتر ڈیلیورنس ان گلی محلے کی سڑکوں کے اوپر ہو سکے. میں انفراسٹرکچر کے اوپر جو بحالی کے اوپر کام کیا جائے گا اس پہ آؤں گا، لیکن میں 3-4 جو بڑے پرائیورٹی ایریاز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا.
پانی ہماری پرائیورٹی ہوگی. اس شہر کو پانی کی کمی کا سامنا ہے, پانی کی شارٹیج کا سامنا ہے. ماضی میں کسی بھی شخص نے یہ سوچا نہیں کہ کیسے پانی کی سپلائی کو بڑھایا جائے. ہر شخص نے کہا کہ پانی کی مزید لائن ڈال دو, لیکن کینجر سے پانی اور کیسے لایا جا سکتا ہے, ہب سے پانی اور کیسے لایا جا سکتا ہے, پانی کو ریسائیکل کیسے کیا جا سکتا ہے, پانی کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, اور سمندر کے پانی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر کبھی بدقسمتی کے ساتھ کسی نے کام نہیں کیا. اور پانی کا ایشو ہمارے لیے پرائیورٹی نمبر 1 ہے. اور میں آپ کو جو میں نے یہ بریک ڈاؤن کیا ہے اس میں بتاؤں گا کہ ہمارا کیا کیا پلان ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. کینجر سے پانی لانے کے لیے وفاقی حکومت کام کر رہی ہے K4 کے اوپر. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس کام میں سپورٹ کر رہی ہے. پانی وہ لے کر آئیں گے اور جو انٹرنل لائنز ہے وہ واٹر بورڈ انشاءاللہ بچھائے گی. بڑا پروجیکٹ ہے, تقریباً 200 ارب روپے کا, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. لیکن میں کسی ایک چیز کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہوں گا. دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا ہب ڈیم ہے. کراچی کو 2 جگہوں سے پانی سپلائی ہوتا ہے, ایک ہے کینجر اور دوسرا ہے ہب ڈیم. ہب ڈیم کی ٹوٹل جو ہمیں سپلائی کی ایلوکیشن ہے کراچی شہر کو وہ 100 ملین گیلن ہے یومیہ, یعنی کہ دن میں 100 ملین گیلن پانی کراچی شہر کو ملتا ہے. 100 MGD کا وہ منصوبہ ہے. 1960 کی وہ لائن ہے, کبھی کسی نے اس کو اپگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. حالت اس کی خراب ہے, اس سے پانی کی لیکیج ہوتی ہے, پانی ضائع ہوتا ہے, پانی چوری ہوتا ہے اس کے اندر. پہلا فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی نئی کنال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈالی جا رہی ہے. وہ نئی کنال جو موجودہ کنال ہے اسی کے برابر میں ڈالی جا رہی ہے تاکہ روٹ اس کا کلیئر ہو, کوئی انکروچمنٹ کا مسئلہ نہ آئے. اس کا پروجیکٹ فیزیبلٹی تیار ہو گئی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ 100 MGD ہب سے کراچی شہر کو پانی ملے گا. اور جو موجودہ لائن ہے جس سے ہم کو تقریباً کوئی 50-55 MGD مل پاتا تھا, اس لائن کو بھی ہم ختم نہیں کریں گے. ہم وفاق سے ریکویسٹ کریں گے کہ شہر کی ایلوکیشن کو 100 MGD سے بڑھایا جائے اور جو اضافی ہم کو پانی ملے گا ہم دوسری کنال سے اس کو چلائیں گے. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ 55 MGD ہم پانی بچا پائیں گے جو کہ ضائع ہوتا تھا, اور اگر وفاق سے ہم 25-30 MGD اور حاصل کر لیتے ہیں تو تقریباً 80-85 MGD پانی دن کا اس کا اضافہ ہوگا سسٹم کے اندر, جس کا فائدہ ہوگا سائٹ کی عوام کو, بلدیہ کی عوام کو, ضلع کیماڑی کی عوام کو, سینٹرل کی عوام کو, کچھ اورنگی کے ایریاز کو, کچھ لیاری کے ایریاز کو فائدہ ہوگا. اور نیچرلی جب ان ایریاز میں پانی پہنچے گا تو جو کینجر کی لائن آ رہی تھی اس سے آپ باقی اپنے ایریاز کے اندر پانی پہنچانے میں کامیاب ہو پائیں گے. پہلا. دوسرا کام, یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, پروجیکٹ تیار ہو چکا ہے, ہم پروکیورمنٹ میں انشاءاللہ جلد از جلد چلے جائیں گے. دوسرا کام, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 85 MGD کے 2 پروجیکٹ, ایک 60 MGD کا اور ایک 25 MGD کا, جو پانی کو ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے ریسائیکل کر کے صنعتی استعمال کیا جائے گا. اس کا ابھی آپ کی جو موجودہ صنعت ہے, انڈسٹریز ہیں, وہ پانی, میٹھا پانی استعمال کرتے ہیں. ان کی بھی ضرورت ہے پانی, ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. وہ بھی جب معیشت چلتی ہے, صنعت چلتی ہے, ملک چلتا ہے, ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ صنعتی استعمال کے لیے وہ ریسائیکلڈ پانی استعمال کیا جائے, کہ صنعتی ضروریات اس ریسائیکل پانی کے ذریعے استعمال کیا جائے تاکہ وہ 85 MGD پانی آپ سیو کریں, اور وہ 85 MGD پانی آپ کے, میرے, ہم دوستوں کے, غریب آدمی کے, متوسط طبقے کے آدمی, امیر آدمی کے گھر میں لائن کے ذریعے اس کو مل سکے. تیسرا کام, کہ سمندر کے پانی کو, دنیا بھر میں سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے ڈی سیلینیشن کے ذریعے, RO کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. ہم سمندر کے اوپر واقع ہیں, کوئی تقریباً 500 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے صوبہ سندھ کی, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ کبھی کسی نے ڈی سیلینیشن کے اوپر فوکس نہیں کیا. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ آج سے کوئی 7 روز پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں اجلاس ہوا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا.
اور ابراہیم حیدری ہم نے جگہ کا انتخاب کیا ہے. میرے ساتھ نذیر بھٹو صاحب بھی موجود ہیں, رفیق جج صاحب بھی موجود ہیں جو وہاں کے ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین ہیں. ابراہیم حیدری میں انشاءاللہ 5 MGD کا ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے جا رہے ہیں. پروجیکٹ تیار ہے, جلد اس کی کنسلٹنسی ہو کے پروکیورمنٹ فیز میں ہم چلے جائیں گے. ان تمام چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا شہر کے اندر کہ K4 تو ایک کینجر کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ ہم نے آلٹرنیٹ سورس ہب کی, آلٹرنیٹ سورس سمندر کی, اور آلٹرنیٹ سورس جو کہ ریسائکل پانی ہے جو ضائع ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم کام کریں تاکہ شہریوں کی مشکلات میں ہم کمی لا سکیں. دوسرا سب سے سنگین مسئلہ ہے شہر کا وہ سیوریج ہے. ہماری سڑکوں کا سب سے بڑا دشمن, آپ لوگ کبھی کبھار تنقید کرتے ہیں کہ جی سڑک بنا دیا آپ نے, سڑک ٹوٹ گئی. کہیں پانی کی لیکیج ہوتی ہے, کہیں سیوریج کی لیکیج ہوتی ہے. سیوریج اور پانی جو ہے وہ ڈامر کا دشمن ہے. آپ یقین جانیں میں کبھی نہیں چاہوں گا سڑک ٹوٹے, ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا سڑک ٹوٹے, لیکن اگر وہ سیوریج اوور فلو ہوتی ہے, وہ لیک ہوتی ہے, پانی کی لائن لیک ہوتی ہے, وہ دقت کریٹ کرتی ہے, سڑک ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے سندھ حکومت کے اشتراک کے ساتھ کراچی واٹر سیوریج امپروومنٹ, واٹر سپلائی سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ KWSSIP تشکیل دی ہے, جس کے تحت ہم اپنا جو سیوریج کا پرانا نظام تھا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ سیوریج کی نئی لائنز مختلف مقامات پر ڈل سکیں اور لوگوں کا لانگ ٹرم بیسس پر مسائل ان کے حل ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے تقریباً 78 جیٹنگ اور سیکشن وہیکلز, نجمی عالم صاحب اس زمانے میں وائس چیئرمین تھے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے, وہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کو دی. وہ میں ان کو میجک وہیکلز کہتا ہوں. وہ کیوں کہتا ہوں ان کو کہ آپ کی سیوریج لائن بلاکڈ ہے, وہ گاڑی جاتی ہے, اس کو سک آؤٹ کرتی ہے اور پھر جا کے اس کو ڈرین میں ڈسپوز آف کر دیتی ہے. 78 ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو چل رہی ہیں, اور پچھلی سال کی بارشوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. اس کام کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ مزید 24 ایسی گاڑیوں کو اور اپنی فلیٹ میں اضافہ کیا جائے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 31 جولائی کو انشاءاللہ وہ 24 مزید سیکشن وہیکلز ہماری فلیٹ میں ایڈ ہو جائیں گی. 76 رہ گئی, 2 جلا دی گئی. جی ہاں, جلتے تو لوگ بہت ہیں لیکن ابھی ہم تنقید پہ نہیں جائیں گے, ہمارا فوکس ہے کام. تو انشاءاللہ وہ 24 اور آ جائیں گی 31 جولائی تک, اور وہ آپ کراچی کی سڑکوں پر دیکھیں گے چلتے ہوئے, کام ہوتے ہوئے, تاکہ سیوریج کے معاملے پر بھی ہم ریلیف لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں. تیسرا شعبہ پبلک ٹرانسپورٹ. لوگ تنقید کرتے تھے ہمارے اوپر کہ ہم ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں کر پائے, لیکن الحمدللہ پچھلے سال کے بجٹ میں ہم نے پیسے اپروو کیے بسز کے لیے. بڑے لوگوں نے تنقید کی اس وقت بھی کہ نہیں یہ جھوٹا کھوکھلا وعدہ ہے, یہ پورا نہیں ہوگا, لیکن وعدہ کیا گیا کہ شہر کراچی کے اندر نئی بسز لے کے آئیں گے. ہم پیپلز بس سروس ہم نے شہر کراچی میں سٹارٹ کی, اور آج اس پیپلز بس سروس سے آپ تمام لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی بچیوں کے لیے, ماؤں بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس بھی سٹارٹ کی, اور ماحول دوست الیکٹرک بسز کو بھی شہر میں انٹروڈیوس کیا, جو اس وقت آپ کو شہر کراچی میں چلتی ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور چونکہ فیول پرائسز بہت بڑھ گئی تھی, روپی ڈی ویلیو ہو گیا تھا, تو بہت پریشر تھا کہ اس کے کرائے کو بڑھا دیا جائے 50 روپے سے. میں سندھ حکومت کا, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 350 ملین کی مزید سبسڈی دی تاکہ کرائے کو نہ بڑھایا جائے اور وہ 50 روپے کو مینٹین کیا جائے. آج بھی 50 روپے میں لوگ سفر کر رہے ہیں. گرین لائن وفاق کے تعاون کے ساتھ چلا دی گئی ہے, اس میں صوبائی حکومت کا بھی سٹیک ہے. آپ سب کو پتہ ہے نمائش کے اوپر جو ٹرمینل بنا ہے وہ ہم نے بنا کے دیا تھا پروونشل گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ 350 ملین ہے, وہ 35 کروڑ ہے وہ سبسڈی والا. اس کے ساتھ ساتھ عبدالستار ایدی لائن, اورنج لائن,
جو کہ فیڈ کرتی ہے گرین لائن کو، وہ بھی ہم نے آپریشنلائز کر دی. میرا بھائی وہاں سے یو سی چیئرمین ہے دل محمد، یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ آج چل رہی ہے، لوگوں کو چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. 2 مزید لائنز کے اوپر اس وقت کام کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک ہے ریڈ لائن جو کہ موسمیات کی سائٹ سے، ملیر کینٹ کی سائٹ سے، یونیورسٹی روڈ سے ہوتے ہوئے نمائش پر آئے گی. اس کی پروکیورمنٹ ہو چکی ہے. 2 فیزز میں یہ پروجیکٹ ہے، دونوں فیزز کے اوپر کام چل رہا ہے، بٹ کام میں تھوڑی سستی ہے. میں تنقید کا ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرتا ہوں. پرابلم ہے، اور بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جب اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا تب ڈالر 150 روپے کا تھا، آج وہ ڈالر 300 روپے کا ہو گیا ہے. یہ دقت آ رہی ہے، اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پرائیورٹی پہ ہمارے ہے. مجھے لوگ آئے دن کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ کا برا حال ہے، کل رات کو میں نے وزٹ کیا تھا، اس کا مجھے اندازہ ہے. بٹ ہماری پرائیورٹی پہ انشاءاللہ اس ریڈ لائن کے اس مسائل کو ہم حل کریں گے تاکہ جلدی کام ہو سکے. پیسے اس کے موجود ہیں، اور ریڈ لائن اس لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، اسے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ لوگوں کو پرووائڈ کرے گا، دوسرا اس میں کوئی سبسڈی ریکوائرڈ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ بایو گیس ٹیکنالوجی پہ چلے گا. آپ سب کو پتا ہے ہمارے بھینس کالونی میں KMC کا ایک بایو گیس پلانٹ تھا، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہم آگے کا دیکھ رہے ہیں. ہم پاکستان کا پہلا بایو گیس ٹیکنالوجی کا پلانٹ لگا رہے ہیں جو کہ انرجی پرووائڈ کرے گا ریڈ لائن کی بسز کو، تاکہ بسز جو ہیں وہ ماحول دوست، انوائرمنٹ فرینڈلی ہو سکیں. وہ ڈیزل پہ، پیٹرول پر، گیس پر نہ چلے، اس بایو گیس کے اوپر چلیں گی. اس سے ہم اپنے سمندر کو بھی ٹھیک کر پائیں گے. کیونکہ اب میرے ساتھ سلمان بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ اس بیلٹ میں پرابلم ہے کہ وہ جو گائے کا فضلہ ہوتا ہے، گوبر، وہ سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ٹیک کیئر انشاءاللہ کر پائیں گے. اسی طریقے سے یلو لائن جو کہ لانڈی کی سائٹ سے آئے گی اور کورنگی سے ہوتے ہوئے، شارع دارالعلوم سے ہوتی ہوئی، کئیوں آباد سے ہوتی ہوئی، کورنگی روڈ سے ہوتے ہوئے FTC جائے گی. اس کا بھی پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کی ٹیکنیکل بڈ کھل چکی ہے. فائنینشیل بڈ انشاءاللہ آئندہ چند روز میں کھل جائے گی، جس میں نہ صرف بسز آئیں گی بلکہ ایک اور سگنل فری کوریڈور کریٹ ہوگا شہر کے اندر. اور جس میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا، جو ہمارا جام صادق علی برج ہے، جو اس وقت 4 لین کا برج ہے، مزید 4 لین کا ایک اور برج اس کے برابر میں بنایا جا رہا ہے، اور اس برج کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا. یعنی کہ جب یہ پروجیکٹ کامیابی سے بن جائے گا تو یہ 8 لین کا برج انشاءاللہ کورنگی ندی کے اوپر ہوگا، جو کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا اور جو کورنگی کے ریزیڈینشل ایریاز ہیں اس کی ایکسیسیبلٹی کو مزید بہتر بنا دے گا. پیسے اس کے موجود ہیں، ایلوکیٹڈ ہیں. پروکیورمنٹ جام صادق پل کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، جو اس وقت 4 لین کا برج ہے، 2 ایک طرف خستہ حالی کا شکار ہے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا، مستحکم کیا جائے گا. اور اسی کے برابر میں اگر آپ کئیوں آباد کی سائڈ سے جا رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ 4 لین کا ایک اور برج بنایا جائے گا. یعنی کہ 8 لین کا برج اویلیبل ہو جائے گا. میرے خیال میں اتنا چوڑا برج کراچی شہر میں کوئی اور نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے کورنگی روڈ پہ 2 مزید اور برجز بنائے جائیں گے تاکہ سگنل فری کوریڈور پورا بن جائے. مزید بسز کو ایڈ کرنے کے لیے بجٹ میں پیسے مختص کیے ہیں. اور میں آج یہ بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کے ذریعے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اپنے بھی کچھ بسز کے روٹس ہیں جس پر ماضی میں بسز چلتی تھیں، جو ماضی میں پھر بند کر دی گئی تھیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میں چاہوں گا ان روٹس کے اوپر بسز چلیں. میں آج آپ کے سامنے پبلک سیکٹر کے بہاف پہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ ہمارا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بسز چلانا چاہتے ہیں تو ہم ایک شفاف طریقے سے بڈنگ کریں گے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کریں گے، پروکیورمنٹ کریں گے. اور اگر ہمارے روٹس پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی آ کے بسز چلانا چاہے گی، ہم اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو مزید آسان اور سستی سفر کی سہولیات انشاءاللہ مل سکے. اس کے بعد ایمبولینسز نہیں تھی شہر کے اندر. پہلے 68 ایمبولینسز انٹروڈیوس کی گئیں، اس کے بعد 230 مزید ایمبولینسز آ گئی ہیں. ریسکیو 1122 چلتی ہوئی شہر میں آپ کو نظر آ رہی ہے. کل میں نے خود رات کو اس کو
کمانڈ کنٹرول سینٹر کا وزٹ کیا تھا بیت المکرم پر جو ہم نے بنایا ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت 10 سے 15 منٹ اس کا رسپانس ٹائم ہے، اور یہ ایمبولینس سروس فری آف کاسٹ ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں. اس سروس کو بھی مزید بہتر بنائیں گے. اس کے اندر بھی مزید 50 ایمبولینسز کا اضافہ سندھ حکومت کی مدد کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. میت گاڑیاں بھی ایڈ کی گئی ہیں، کچھ 25 غالباً چھوٹی وہیکلز ہیں جو کہ تدفین کے لیے گاڑیوں کو ٹرانسپورٹ کر پائیں گی. کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ قبرستان میں سپیس نہ ہونا ہے. اچھی خبر دیتا ہوں، 200 ایکڑ قبرستان کی زمین مختص کرا لی ہے. کیماڑی ضلع میں وہ 200 ایکڑ کی زمین ہے. آج پہلی ہدایت میں کے ایم سی کے عملے کو دے کے آیا ہوں، اس کی پوزیشن لیں جلد از جلد، 4 دیواری بنوائیں، اس کو لیول کریں. اور اس قبرستان کو بھی میں کراچی کے مخیر حضرات کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا بورڈ بنانا چاہیں گے ہم لوگ جس کے اندر کے ایم سی بھی موجود ہو، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی لوگ ہوں، اور ایسا قبرستان بنائیں جو مثالی قبرستان ہو، پراپر پلاننگ کے ساتھ، جس کے اندر تمام فیسلٹیز میت کو دفنانے کے علاوہ کولڈ سٹوریج بھی وہاں پر ہو، غسل وغیرہ کی فیسلٹیز بھی ہوں، وہ کریں گے. 200 ایکڑ حاصل کر لی ہے ہم نے انشاءاللہ. اس کے اوپر جلد آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ شہریوں کو قبرستان کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنے ہے. نجمی بھائی بھی اس حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں، دل محمد کرم اللہ سلمان، ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے. اور ملیر کے اندر بھی ہم زمین آئیڈینٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سلمان کا تعلق خود ملیر سے، ان کی مدد لیں گے انشاءاللہ. ایک قبرستان اس سائٹ پر بھی بڑا ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مسئلہ بھی عوام کا حل ہو سکے. اب آ جائیں انفراسٹرکچر کے اوپر. جام صادق میں نے آپ کو بتا دیا، جام صادق کے بالکل برابر میں کورنگی کازوے. آئے ہر سال بارشوں میں پانی آ جاتا ہے، روڈ چھپ جاتی ہے، روڈ کا برا حال ہوتا ہے. 2 کام کیے ہیں ہم نے. پہلا کام، ایک 4 لین کا 4.5 لین کا آدھی لین ایڈیشنل ہوگی، نیا برج کورنگی کازوے پہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. پروکیورمنٹ کا آغاز ہو گیا اس کا. انشاءاللہ اس برج بننے سے جو لوگ بول چینل کی طرف جاتے ہیں، سی بی ایم یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں، انڈس ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں، ابراہیم حیدری کورنگی کی طرف جاتے ہیں، صنعتی لوگ بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، رہائشی بھی ہیں، ان کا ایک دیرینہ مسئلہ بلاول بھٹو صاحب کی سندھ حکومت، بلاول صاحب کی بلدیہ عظمیٰ کراچی حل کرنے جا رہی ہے. اور جب تک وہ برج نہیں تعمیر ہوتا، 10 کروڑ روپے سندھ حکومت نے کاٹی کو دیے ہیں کہ اس سڑک کی امیڈیٹ ریہیبلیٹیشن آپ کر لیں تاکہ لوگ بآسانی اس سے گزر سکیں. اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ. آئندہ چند روز میں اس کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر دیں گے. وہیں سے نکلتے ہیں آپ تو آپ آتے ہیں بلوچ کالونی ایکسپریس وے پر. جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو اس زمانے میں انہوں نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا تھا. سعید غنی صاحب کا حلقہ ہے الٹے ہاتھ پہ، محمود آباد کا ایریا ہے، اس کے اوپر برا حال تھا اس سڑک کا. ہم نے اس سڑک کے اوپر کام سٹارٹ کیا. اس کی بیسک کارپیٹنگ میرے دور میں ہو گئی تھی، پھر پچھلے دنوں رک گئی. وہ آج صبح میٹنگ کی ہے اس کے اوپر، اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو اس کا کام رہ گیا ہے کام کو مکمل کیا جائے گا. فرحان غنی صاحب جو وہاں سے چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. ایک میٹنگ میں ان کے ساتھ کر چکا ہوں. محمود آباد کا نالا بھی کلیئرنس کا کام اس وقت چل رہا ہے. ہم نے وزٹ کیا تھا اس دن وہاں پہ. ایک نیا نالا جس کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی تھی وہ بھی ہم نے لوکل لوگوں کی مدد سے